ذہنی دباؤ یہ نہیں کہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالو یا پنکھے سے لٹک جاؤ۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تم سارا دن اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی گزارو، لیکن تم رات میں تکلیف کے باعث سو نہ پاؤ۔ یہ وہ ہے کہ تم اپنی دوستیاں محدود کرتے جاؤ اس حد تک کہ اس میں آخر میں صرف تم رہ جاؤ۔ اپنے پسندیدہ گانوں کو سننے کی تمہارے اندر دلچسپی ختم ہو جائے۔ تم لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا بند کر دو۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو تمہارے اندر کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اسے ٹھیک کرنا نہ چاہو۔ یہ ہوتا ہے ڈپریشن، اور یہ ہے ذہنی دباؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا فیلنگ سسٹم بھی جام ہو جاتا ہے۔ ہمارے جذبات و احساسات فریز ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے مگر ہم رو بھی نہیں پاتے۔ ہم ہنستے ہیں مگر وہ ہنسی کہیں اندر محسوس نہیں ہوتی۔ ہم ڈرتے ہیں مگر کوئی ریئیکٹ نہیں کر پاتے، شاید ویسے ہی جیسے کوئی کومے میں پڑا شخص جو سب سنتا ہے، سمجھتا بھی ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا، بالکل ویسے ہی۔ اور پھر تمہیں ایک بات بتاؤں، میرا فیلنگ سسٹم جام ہو چکا ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ کبھی دو انسانوں کے درمیان کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اپنی قدر جاننے کے لیے واپسی کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو صرف اس لیے کہ دوسرا اسے روکے گا، مگر دوسرا انا کی دیوار سے لپٹ کر کھڑا رہتا ہے اور دونوں اس غم میں ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے قصور جلد معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو تو اپنی زندگی کی جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہوں یا کردار کی۔ لڑکیاں خاص تب بنتی ہیں جب وہ جان جاتی ہیں کہ جس سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے ملا نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پیتے اور اسے اپنا ہاتھ تک پکڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بچپن میں بہن بھائی دن میں 5 دفعہ ناراض ہوتے ہیں اور راضی بھی ہو جاتے تھے۔ بڑے ہو کر ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو پھر شاید جنازوں پر ملتے ہیں۔ اور پھر مجھے کوئی بھی دکھ دشمنوں سے نہیں ملا، سارے دکھ انہی سے ملے جو کہتے تھے کہ ہمیں تم سا عزیز تو کوئی نہیں۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو اکثر لوگ اکتا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ پر ٹائپنگ کرتے ہوئے کہاں سے آنسو صاف کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ٹائپنگ میں تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ روتے نہیں ہیں، اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے بھی نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ حیرانگی ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی لوگوں کی باتوں پر، ان کے رویوں پر۔ ہمارا تو بس نہیں چلتا سامنے والے کی عزت کو ادھیڑ کر رکھ دیں۔ آپ اچھا نہیں بول سکتے تو ٹھیک ہے نا، اپنی زبانوں کے زہر بھی مت اگلا کریں۔ کوئی اچھا ہے تو بھی صحیح، برا ہے تو بھی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں لیٹنا ہے، اس لیے خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیا کریں۔ زندگی عجیب مرحلے میں ہے، ایک دن ذہنی کشمکش سے نجات ملتی ہے تو اگلے دن پھر عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو آسمان کی طرف دیکھ کر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور پھر سوچنے لگ جاتی ہوں کہ نہ جانے دعائیں کہاں جا رہی ہیں۔ جو آپ کو اپنا آپ سونپ دیتے ہیں ان کا خیال رکھا کریں، ان کی مخلصی کی سزا ان کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ کے مت دیا کریں۔ سینے سے لگانے کے قابل لوگ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے اپنے آپ سے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے سامنے محبت کا رونا روتے رہنا بے معنی ہے،
کیونکہ بھیک بھی ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے نا تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ آج تک جس چیز کی میں نے خواہش کی ہے وہ چیز مجھے ملنے سے پہلے ہی چھن گئی ہے۔ کیا اس سے سخت آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ زندگی کا بڑا حصہ صرف صبر کرتے ہی گزارا ہے؟